السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، امن دے ہمارے گھروں میں، تاکہ ہمیں نیکیوں کی سوچ آئے. نیکیوں کی سوچ گھر کے امن سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور گھر میں امن قرآن پڑھنے سے، قرآن کی برکت سے، نمازوں میں پابندی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کا تعلق مضبوط کرنے سے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے، اپنے ذہن کو اور دل کو اصلاح پر جمانے سے آتا ہے. کہ آپ نے اصلاح کی ٹھانی ہوئی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی برا ہے آپ کے آگے، آپ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں سیدھی بات کروں گی، سیدھی بات سوچوں گی، اور میرا راستہ جو ہے نا صراط مستقیم ہے. تو پھر گھر میں امن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور جہاں پر بدامنی ہوتی ہے تو انسان اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ اب اس بندے کا کیسے مقابلہ کروں، اس بندے کا کیسے مقابلہ کروں. اور اگر آپ اللہ کے دھیان میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوگی، تو باقی سارے بھی لڑ کے غصہ کر کے تھک جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا، اور تو کوئی فائدہ نہیں لڑنے جھگڑنے کا. اور اللہ تعالیٰ پہ پکا توکل رکھیں. ہم پتہ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں یہ سچویشن صحیح نہیں ہو سکتی. یہ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، بہت سارے وقتوں میں ہم نے دل میں یہ ٹھان لی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ بہت بگڑ گئی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے، ہر بندہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. میری دعا سٹرونگ ہونی چاہیے، میرا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مکمل ہونا چاہیے، میرے اپنے دل کے اندر کیا ہے میں وہ دیکھوں. میرے اپنے دل کے اندر اگر دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو پھر تانا نکلے گا. ہاں جی، منہ سے تانا نکلے گا. اور اگر دل میں محبت اور اصلاح ہے اور دوسرے کو آگ سے بچانے کی تمنا ہے، تو دعا نکلے گی. ایسا ہی ہے نا. تو ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ میری قبر کیسے باغ بہار بن سکتی ہے، کیونکہ تھوڑی تو دیر کی بات ہے، اس کے بعد تو سب نے چلے جانا ہے. کون باقی رہا اس دنیا میں؟ نیک و بد سب چلے گئے، طاقتور اور کمزور سب چلے گئے. جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جو مسکین بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو طاقت اور ہمت اور اس کو روب دیتا ہے، اس کا روب ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہم نے جو اپنی دعاؤں کے اوپر زور رکھنا ہے، کیونکہ شر کا زمانہ ہے نا اس وقت. یہ مضبوط ایمان کے ساتھ یہ ہم شر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور شر ہر طرف سے آ رہا ہے. اب باہر نکلے تو بورڈز، اب گھر میں ہو، اگر ٹی وی لگتا ہے گھر میں تو ٹی وی کے ذریعے سے شر، اگر ٹیلی فون کے اوپر آپ ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس سے شر، لوگوں کی باتوں سے شر، محفلوں میں شر، بہت شر ہیں. تو ان کا مقابلہ ایمان سے ہو سکتا ہے. بس ہم نے ایمان پر جمے رہنا ہے. دیٹس اٹ. یہ فیصلہ ہو گیا. ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، ہم نے صرف اللہ کی سوچنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، دیٹس اٹ. میں اپنا کام کر کے، میں ہر اپنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پوزیشن دی ہوئی ہے، جو ایک رول دیا ہوا ہے اس دنیا میں، ماں کے طور پہ، بہن کے طور پر، بیوی کے طور پر، بیٹی کے طور پر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رول دیا، میں اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ نبھا کر اور یہاں سے چلے جانا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ہے ہمارا کام. اچھا، اب ہم نے یہ جو صبح اور شام کی دعائیں کی تھی نا، اگر ہو سکے تو ضرور بتائیے کہ کون یہ تینوں کام کر رہا ہے. صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور رات کو سونے کی اذکار. ٹھیک ہے. تو سسٹر ذکیہ، زرین، اچھا اور کون ہے، شازیہ، اور ہنا، رمشا، جو بھی لوگ ہمارے گروپس میں سے، یہ کچھ لوگوں کے نام کیونکہ یہی ایکٹیولی بتا دیتے ہوتے ہیں کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور بھی تھوڑے سے لوگ، مجھے نام نہیں یاد رہا، پر بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ یہ پڑھیں. اگر آپ نے یہ تینوں کام کر لیے ہیں، مبارک، الحمدللہ. اگر آپ کی عادت یہ بن گئی ہے تینوں کاموں کی، مبارک ہو، الحمدللہ. یہ بہترین 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 سٹیپ ہے زندگی میں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ
پہلے سے ہی پڑھتے تھے، پر الحمدللہ اب یہ کہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، کیونکہ جو آپ دعائیں پہلے پڑھتے تھے وہ تو آپ کو یاد تھی، تو آپ دوسری دعائیں جو ایکسٹرا دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر ہم نے کہا کہ جو یہ 3 کام کر لیتے ہیں صبح شام اور رات کے اذکار، وہ کیا کریں؟ 10 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ایک دن میں بس ایک دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ اس پر جنت میں گھر کی بشارت ہے، یہ ہم نے کہا تھا۔ اب ہمارے 4 کام پورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہماری صبح کی دعائیں، ایک ہماری شام کی دعائیں، ایک ہماری رات کو سونے سے پہلے کے اذکار، اور صرف ایک دفعہ دن میں 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا۔ اب اگلی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، آج نئی سنت کو بنا دیں، اور وہ ہے ہر وقت وضو میں رہنا، ہر وقت وضو میں۔ جیسے آپ کا وضو ٹوٹے آپ بھاگ کے جا کے وضو کر لیں۔ اس سے زندگی میں آپ سوچیں، جن لوگوں کو وسوسوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، وسوسوں کا پرابلم، ان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکی سے نا، طہارت میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ پاکیزہ لوگ بنیں، ہم ہر وقت وضو میں رہیں۔ یہ آپ اپنا بنا لیں، کیونکہ پھر آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا ہے میرا وضو ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے آپ وضو کر لیتی ہیں، آپ وضو میں ہی ہیں، اور اس سے بہت ہی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کو؟ یہ آپ کی آج ایک نئی چیز ہے جس پر عمل کرنا آپ شروع کر دیں۔ آپ کو پہلے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹ از سچ اے بلیسنگ کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں پلیز ذرا ایک گرین ٹک تو بھیجیں کہ ذرا دل کو سکون ملے۔ ویسے میں سچی بات کہتی ہوں کہ جو سعدیہ ہمارے حسن اخلاق کے گروپ میں یہ ماشاءاللہ یہ کام کر رہی ہیں کہ بھیج رہی ہیں، اور روبینہ بھابھی جو ہیں وہ ہمارے سامعین گروپ میں بھیج رہی ہیں، اور ہمارے اقرا گروپ میں اور گڈ ڈیڈز کے گروپ سب میں جاتے ہیں، یہ صبح شام کی اذکار کوئی نہ کوئی ریمائنڈر چلا جاتا ہے۔ تو ان سب کے لیے اگر ایک بندے نے بھی یہ چیزیں اپنا لی تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری جو کہتے ہیں نا کہ کمائی کھری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گروپس میں یہ چیزیں جاتی ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اس چیز پر لگائیں اور سب کو یہ بتائیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ پہلے ایک سٹیپ بتائیں کہ صبح کی شام کی دعائیں پڑھیں، بار بار ریمائنڈرز دیں، پھر ان کو رات کے اذکار بتائیں، تھوڑے اذکار بتائیں، سورہ ملک کی بتائیں، پھر دعائیں بتائیں، پھر یعنی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کا اپنی مرضی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ ریپل افیکٹ ہوگا نا، یہ مزہ آئے گا کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ برا میسج جاتا ہے نا تو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پلٹ کے 2 سال کے بعد پھر ہمارے پاس واپس آتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واٹس ایپ کے سمندر کے اوپر کوئی بھی چیز ڈوبتی کوئی نہیں، وہ چلتی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پلاسٹک کی بوتل کی طرح پھر سے واپس آ کے تو ہم کو نظر آ جاتی ہے۔ اور تو اچھی چیزوں کا کیا شان ہوگی اگر اچھی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور اس سمندر کا حصہ بنتی ہیں اور پھر پلٹ کے آپ کے پاس آتی ہیں، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ چیز ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ کوشش کریں نا کہ ریپل افیکٹ ہونے کی کا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آج ہماری کیا چیز ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں؟ ہر وقت وضو میں رہنا، کیونکہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان سے پہچانیں گے۔ تو جس نے جتنی چمک پیدا کرنی ہے نا، اچھے سے رگڑا دے کے اور اپنے آپ کو اچھا سا پیارا سا وضو کرے، لیکن پانی ضائع نہ کرے، لیکن اچھے سے پانی سے دھوئے اور انجوائے کرے اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اور وسوسوں سے نجات پائے، اور انشاءاللہ باذن اللہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل و آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔